السلام علیکم۔ آج ہم اردو سیریز میں پی پی ایس سی میں بار بار پوچھے جانے والی علامتیں کے متعلق دیکھیں گے جو اردو کے متعلق بار بار پوچھی جاتی ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ اس میں بیسک 10 ایسی علامتیں ہیں جو بار بار پوچھی گئی ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ ان علامتوں کو کیا کہتے ہیں؟ رموز و اوقاف کہا جاتا ہے اسے اردو میں، اور انگریزی میں پنکچویشن کہا جاتا ہے۔ وہ علامتیں اور نشانیاں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عبارت میں کس جگہ اور کس طرح وقف کرنا ہے۔ رمز کی جمع ہے جس کے معنی ہیں علامت یا اشارہ، جبکہ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہرنے یا رکنے کے ہیں۔ یعنی رموز و اوقاف یا علامات وقف ان اشاروں یا علامتوں کو کہتے ہیں جو کسی عبارت کے ایک جملے کہ ایک حصے کو اس کے باقی حصوں سے علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اصل میں یہ جو سے رموز و اوقاف یا علامتیں جو ہم اس میں لگائی جاتی ہیں اردو میں، یہ جو عبارت ہوتی ہے کوئی بھی، اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ٹھہراؤ کرنا ہے، یہاں پر یہ فکرے کو ختم کر دینا ہے، یہ سوالیہ ہے یا یہاں کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آئے ہم چلتے ہیں ان علامتوں کی طرف، ان کو پڑھیں گے تو مزید ان کے متعلق کلیئر ہوگا۔ یہ 10 اہم علامتیں ہیں جو پی پی ایس سی میں اکثر پوچھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ختمہ، دوسرے نمبر پہ سوالیہ، سکتہ، تفصیلیہ، کوسین، واوین، ندائیہ یا فضائیہ، علامت شعر، علامت مصرع، مخففات۔ ٹھیک ہے، یہ 10 اہم علامتیں ہیں جو پی پی ایس سی میں متعدد بار پوچھی گئی ہیں۔ اب ہم اس کے متعلق ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے علامت ہے ختمہ کی۔ علامت ایک پورے جملے کے خاتمے پر ایک چھوٹی سی لکیر کی صورت میں لگائی جاتی ہے۔ یہ جیسے دیکھیں چھوٹی سی لکیر ہے، یہ بریکٹ کے اندر لکھی ہے، اسے ختمہ کہا جاتا ہے۔ کہیں بھی اس کے متعلق پوچھ لیا جاتا ہے، پی پی ایس سی میں اکثر پوچھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے، چھوٹی سی لکیر کی صورت میں لگایا جاتا ہے جب کچھ دیر ٹھہرنا ہوتا ہے۔ یہ عبارت ایک جملے کو دوسرے جملے سے جدا کرتی ہے۔ اس وقف کامل، وقف تام، انگریزی میں فل سٹاپ بھی کہا جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، انگریزی میں ہمیں پتہ ہے فل سٹاپ لگاتے ہیں، اردو میں سے کیا کہا جاتا ہے؟ ختمہ کہا جاتا ہے۔ ایک مطلب اس میں جملہ ایک ختم ہو گیا، اس کے لیے لگایا جاتا ہے فل سٹاپ، جسے ہم لگاتے ہیں انگلش میں۔ اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ آج خوب بارش ہوئی ہے اس لیے موسم بڑا خوشگوار ہو گیا ہے۔ یہاں پر ہی ختم ہوگی بات، تو اس لیے ہم نے یہ لگا دیا فل سٹاپ یا ختمہ۔ ٹھیک ہے، اردو میں اسے ختمہ کہتے ہیں، انگلش میں فل سٹاپ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج عید کا دن ہے، ہر طرف چہل پہل ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میلہ لگا ہوا ہے، تو یہاں پر ختمہ۔ آج میری طبیعت خراب ہے، آپ کل تشریف لائیں، یہ ختمہ کیا۔ سمپل ہے، اس کے متعلق یہی پوچھا جاتا ہے ختمہ کی علامت کون سی۔ نیچے 3-4 ایگزامپل دے دی جاتی ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کو، اور اس کا مقصد کیا ہے یہ ہم نے پڑھ لیا آج۔ اس کے بعد ہے سوالیہ۔ سوالیہ کیا ہے؟ مطلب نام سے ظاہر ہے، کوئی سوال پوچھا جائے یا کوئی سوال پوچھ رہا ہو تو اس کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے یہ علامت کیا ہے؟ ایسے یہ سوالیہ نشان کی علامت ہے، یہ دیکھیں یہ بریکٹ کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اس کا عام طور پر ہر بندے کو علم ہوتا ہے سوالیہ کا، تو ہم اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ کیا آپ کراچی جا رہے ہیں؟ مطلب ہم نے پوچھا ہے تو اس کا یہ کیا لگایا جائے گا؟ سوالیہ نشان، ایسے جسے ہم سوالیہ نشان بھی کہتے ہیں، کویشچن مارک انگلش میں۔ کیا ہم میچ جیت چکے ہیں؟ یہ بھی کویشچن مارک سوالیہ علامت ہے۔ یہ کوئی بھی سوال کی طرح اگر پوچھا جائے تو اس کے اینڈ میں لگایا جاتا ہے، تو یہ آسان ہے۔ مزید چلتے ہیں کہ سکتہ، کوما جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، یہ چھوٹا سا اور مختصر وقفہ ہوتا ہے جس میں ہلکا سا توقف کر کے آگے بڑھا جاتا ہے۔ اکثر ہم کومے کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ہم ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم مزید کلیئر کر لیں اس کو۔ یہ اس کی ایگزامپل، یہ اس کا سمبل ہے سکتہ کا۔ کراچی، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، پشاور اور کوئٹہ پاکستان میں مشہور۔ دیکھیں تھوڑا تھوڑا وقفہ کرنا ہے، اس میں سکتہ کرنا ہے، تھوڑا سا وقفہ، ہلکا سا چھوٹا سا اور مختصر وقفہ ہوتا ہے، جیسے کراچی، لاہور، اس میں وقفہ آ رہا ہے تو اس کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ کوما۔ اسی طرح نیچے ایگزامپل دی ہوئی ہے، اکرم، انور، اسلم اور احمد، اس کے درمیان کیا لگایا ہے؟ کوما۔ اینڈ میں کیا لگایا ہوا ہے؟ ختمہ۔ ٹھیک، یہاں سے ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے، یہ ختمہ کی علامت ہے، یہ سکتہ کی علامت ہے۔ سوالیہ نشان ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سوالیہ میں۔ یہ ہے تفصیلیہ کی، 2 ڈاٹ اور آگے چھوٹا سا لائن، یہ علامت کس چیز کی ہے؟ تفصیلیہ، مطلب کسی چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے یہ لگائی جاتی ہے۔
ہمیں بیسکلی اس کو علامت کا پتہ ہونا چاہیے اور تھوڑا سا اس کی وضاحت۔ ورزش کے درج ذیل فائدے ہیں، مطلب ہم ورزش کے فائدے کو بیان کرنا ہے تو تفصیلیہ کی علامت، نیچے اس کے فائدے لکھے جائیں گے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، ان کی تفصیل نیچے لکھی جائے گی، اس کے لیے یہ تفصیلیہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ یہ بھی تفصیلیہ کی علامت ہے، یہ بھی تفصیلیہ کی علامت ہے۔ آگے ہے کوسین۔ کوسین یا خطوط وحدانی میں عبارت کے ایسے حصے لکھے جاتے ہیں، مطلب اس میں بریکٹ میں کیا لکھ دیتے ہیں، اصل میں تو اس کا تعلق نہیں ہوتا عبارت سے کسی چیز کا، لیکن اس کا ذکر لازمی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں کوسین کی۔ چودھری اسلم، اب چودھری اسلم تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، تو اس کی تھوڑی ڈیٹیل کو بیان کرنے کے لیے اس نے کوسین کا استعمال کیا، جو میرے ہم جماعت تھے۔ ٹھیک ہے، اس کا تعلق تو نہیں ہے لیکن اس کی وضاحت اس کو بیان کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے، آج کل ڈاکٹر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کوسین کی، اور اس کی بریکٹ کو کہا جاتا ہے، جیسے اسمال بریکٹس نہیں کہتے ہیں انگلش میں، اسے کوسین کہا جاتا ہے۔ آگے ہے واوین۔ واوین کیا ہوتا ہے، ڈبل کومے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم اکثر مطلب کومے کے طور ڈبل کوما کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے استعمال۔ یہ علامت ہے کسی تحریر کا اقتباس، یعنی کہ ٹکڑا پیش کرتے ہیں، کسی تحریر کا کوئی چھوٹا سا کسی سے قول پیش کرنا ہو، اقتباس کے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہیں، مطلب کوئی بھی قول یا اقتباس کے آخر میں یا شروع میں لگائی جاتی ہیں، ٹھیک، مطلب دونوں سائڈ پہ ٹکڑا پیش کرتے ہیں کسی عبارت کا۔ دیکھ لیتے ہیں اسی ایگزامپل۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوما لگا دی ڈبل، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، تو ڈبل کوما میں لکھی گئی ہیں یہ چیز، یہ اس کو واوین کو ظاہر کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنے ملازم کو آواز دی، ڈبل کوما، انور خان، اس نے جواب دیا، جی میرے آقا۔ دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، میں نے ڈبل کوما میں لکھ دیا۔ ٹھیک ہے، یہ واوین کے استعمال ہے، اس کی مثال ہے۔ ندائیہ یا فجائیہ، مطلب اس ایکسکلیمیٹری، مطلب کوئی جس میں نفرت، غصہ، تعجب، حیران، خوشی وغیرہ ہو نا، اس کا اظہار کرنے کے لیے ہم کچھ علامتیں یہ علامت استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کیا، آہا بس آ گئی، دیکھیں آہا کے آگے ہم نے یہ ندائیہ یا فجائیہ سے کہا جاتا ہے، یہ ہم نے یوز کیا ہے۔ ہاں یہ کیا ہو گیا، خبردار، یہاں سے دفعہ ہو جاؤ، خبردار کے آگے، تو یہ ہم علامت کے متعلق اکثر پوچھ لیا جاتا ہے، تو ہمیں اس کے متعلق پتہ ہونا چاہیے۔ علامت شعر۔ شعر کی علامت کیا ہے، یہ دیکھیں چھوٹا سا ایسے گول سا کر کے ایسے کیا ہوا ہے، یہ شعر کی علامت ہے۔ اب یہ جہاں بھی لکھی ہوگی اور آگے کچھ لائن لکھی ہوگی ہمیں پتہ لگ جائے گا یہاں پر یہ شعر لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ علامت شعر ہے، دیکھیں یہ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، لیکن اس سے پہلے کیا ہے، چھوٹا سا یہ گول سا دے دیں گے، یہ لگی ہوئی ہے اس کی علامت، تو ہمیں اس کے متعلق پتہ ہونا چاہیے یہ کس کی علامت ہے، شعر کی علامت ہے۔ مصرع، مصرع کے لیے یہ ایسے این لکھا جاتا ہے، عبارت میں کسی مصرع کا کسی جگہ پر مصرع لکھا ہو تو اس کو ہمیں کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے، وہاں پر یہ ایسے یہ این لکھا ہوا چھوٹا ہے۔ اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، دیکھیں کس شعر کی آمد ہے گرم کہاں پر آئی، اس سے پہلے چھوٹا سا این لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ہے مصرع کی علامت۔ مخففات، ٹھیک ہے، مختصر علامت اصل فقرے کی جگہ استعمال کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں مخففات کس طرح ہیں، ابھی کسی جگہ پہ رحمۃ اللہ علیہ ہم نے لکھنا ہے تو اس کی جگہ ہم کیا لکھ دیتے ہیں، رے ہے، دیکھ رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ ہم رے ہے لکھ دیتے ہیں، بریکٹ نہیں ویسے لکھنا، رے ہے، مخفف استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ ہم کیا لکھ دیتے ہیں، رے زوالہ سے، یہ علامت لکھ دیتے ہیں، مخفف استعمال ہوتا ہے، اسے مخففات کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیں لازمی پتہ ہونا چاہیے اور یہ PPSC میں متعدد بار پوچھی جاتی ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز اور اردو پورشن کو دیکھنے کے لیے ہمارے پیج GK کے YouTube چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ مزید اس طرح کی ویڈیوز جلد ہی YouTube چینل پہ اپلوڈ کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے آن لائن پریپریشن سیشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ شکریہ۔